حسین ستارہ ابو ہریرہ نبی کا پیارا ابو ہریرہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. قابل احترام سامعین اکرام، اللہ عز و جل جو رب العالمین ہے، کائنات کی ہر شے اسی کے حکم سے ہے، اور کائنات کی ہر شے کا خاتمہ اسی کے حکم سے ہے. دن و رات کی گردشیں، دن کا اجالا، رات کا اندھیرا، بارش کا برسنا، گرمی کا محسوس ہونا، سردی کا محسوس ہونا، یہ سب کچھ اللہ عز و جل کے نظام میں سے. اللہ تعالیٰ مجھ کو آپ کو کسی بھی چیز کے ذریعے آزما سکتا ہے. یہ موسموں کا آنا جانا، یہ بھی اللہ کی آزمائش ہے. یہ انسان کی زندگی میں دنوں کا آنا جانا، یہ بھی اللہ کی آزمائش ہے. کبھی انسان کی زندگی میں رمضان کا مبارک مہینہ بھی آتا ہے، جمعہ کا دن بھی آتا ہے، عید الاضحیٰ کا دن بھی آتا ہے، عید الفطر کا دن بھی آتا ہے. یہ سب کچھ انسان کی آزمائش کے لیے کہ کس طریقے سے وہ اللہ کے احکامات اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کو لے کر اپنے ہر دن کو گزارے، اللہ کی طرف رجوع کرے، اپنے جو سو گناہوں سے جو سو اللہ سے توبہ استغفار کرے، اور جو اعمال جس موقع پر، جس وقت پر، جس طریقے سے کرنا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھایا ہے، ان اعمال کو ویسے کر کر دنیا میں بھی کامیابی حاصل کرے اور اللہ کی رضا حاصل کرے. عزیز دوستو، موسموں کے ساتھ دنوں کا آنا جانا یہ زندگی کا ایک سسٹم ہے، کہ نظام ہے. اللہ تعالیٰ نے ہماری زندگی میں اب پھر سے ایک نیا اسلامی کیلنڈر یا نیا سال کا جو سو آغاز کر دیا ہے. اسلامی مہینے کا پہلا سال کا نیا مہینہ، پہلا مہینہ محرم کے مہینے کا آغاز دنیا کے جو سو بیشتر حصوں میں جو سو ہو چکا ہے. اس موقع پر یوں تو نہیں کیا جائے گا، لیکن حدیث ضرور پڑھی جائے گی، من تشبہ بقوم فہو منہم. جو کوئی دوسرے قوموں کی مشابہت کرے گا کسی بھی معاملے میں، اس معاملے میں وہ دوسری قوم والا ہی شمار ہوگا. یہ یہود، نصارہ اور دیگر کا طریقہ کار ہے کہ ان کے قریب جو نئے سال کا آغاز ہوتا ہے اس پر خوشی منانا یا جو سو کئی طریقے رسم و رواج کرنا. لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں 63 مرتبہ محرم کا مہینہ آیا، یا نبوت کے بعد 23 مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں یہ محرم کے مہینے کا آغاز ہوا. ہر سال جو سو نئے مہینے کا آغاز ہوا، لیکن کبھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کرام نے ایسی خوشی یا جہالت کا جو سو لوگوں کے سامنے مناظر پیش نہیں کیے، کیونکہ وہ دین کا حصہ ہی نہیں، جیسے مشرکین یہود اور نصارہ نئے سال کے موقع پر پیش کرتے ہیں. ایک طرف تو خوشیوں کا معاملہ بنا کر لوگوں کو خرافات میں جو سو ڈالا جاتا ہے، لیکن یہ کہ ہر مہینے چاند دکھتا ہے، اور جب ہر مہینے چاند دکھتا ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک دعا پڑھنا سکھائے کہ اللہ اس چاند کو ہم پر امن کے ساتھ، سلامتی کے ساتھ، اسلام کے ساتھ داخل کر دے. وہی دعا آپ محرم کے چاند پہ بھی پڑھ سکتے. ضروری نہیں ہے کہ صرف رمضان کے چاند ہی کوئی دعا پڑھنی ہے، سال کے 12 مہینے کے چاند دیکھنے پر دعا پڑھنی چاہیے. بس نئے سال کے آغاز پہ کچھ خاص دعا ہے، یہ بھی لوگوں میں سرکولیٹ کی جا رہی. واٹس ایپ پر لوگ من گھڑت طریقے سے جو سو بنا لے رہے ہیں. نئے سال کی مبارکباد دینے کے فتوے بھی جو سو 2023 کے اندر آتے چلے جا رہے ہیں. پہلے جو چیز اسلاف سے ثابت نہیں ہے
آج 2023 میں اس چیز کو ثابت کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے. لہذا جہالت کی رسم و رواج اور خوشیوں منانے کے طریقہ کار جو یہود و نصارہ اور مشرکین کا طریقہ ہے، ہمارا نیا سال کے اوپر وہ طریقہ ہرگز بھی نہیں ہو سکتا. ہمارا نیا سال ہر اس دن کی طرح ہے جو دن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم گزارتے اور کہتے اصبحنا علی فطرت الاسلام وعلی کلمت الاخلاص وعلی دین نبینا محمد صلی اللہ علیہ وسلم. آج میں نے اپنے دن کا آغاز کر لیا اصبحنا علی فطرت الاسلام، اس فطرت اسلام پر جس نے میرے رب نے مجھے پیدا کیا ہے، اس توحید کے ساتھ، اس شرک نفی کے ساتھ. اصبحنا علی فطرت الاسلام وعلی کلمت الاخلاص، لا الہ الا اللہ، کلمہ شہادت کو بلند کرتے ہوئے، توحید کو بلند کرتے ہوئے، رسالت کے قرار کرتے ہوئے، اس دین پر اپنے آپ کو تسلیم کرتے ہوئے ہم ہر دن کا آغاز کرتے ہیں. وعلی دین نبینا محمد صلی اللہ علیہ وسلم، جو دین، جو شریعت، جو سنت آپ صلی اللہ علیہ وسلم لے کر آئے ہیں، میں میرے دن کا آغاز اس سنت کے مطابق کرتا ہوں. جب صبح ہوتی تو ایک مرتبہ دعا پڑھ کے قرار کرتے، جب شام ہوتی تو امسینا علی فطرت الاسلام وعلی کلمت الاخلاص وعلی دین نبینا محمد وعلی ملت ابینا ابراہیم حنیفا مسلما وما کان من المشرکین. نبی کی وہ شریعت، وہ دین جس پر خاص حکم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیا گیا کہ ابراہیم علیہ السلام کی ملت پر چلنا، آپ کے منہج پر چلنا، آپ کے طریقے پر چلنا، شرک سے نفرت کرنا، توحید سے محبت کرنا، توحید والوں سے محبت کرنا، آپس میں اتحاد کے ساتھ رہنا. ہمارے صبح و شام کی ہر آغاز اسی طرح ہوتا ہے. تو نئے سال کے لیے کوئی نئے طریقے سے آغاز کرنے کی ضرورت نہیں ہے. ہر دن توحید، اقرار، رسالت کے ساتھ جو سو آغاز کرنا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھایا ہے. ایک طرف یہ ہے یہود و نصارہ اور کلچر کو مسلمانوں کے نئے سال میں پیوست کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے. دوسری طرف یہ ہے کہ نیا سال آتے ہی ایک ایسا جو سو پکچر پریزنٹ کر دیا جاتا ہے آپ کے سامنے، ایک ایسے تصور کو رکھ دیا جاتا ہے کہ محرم غم کا مہینہ، محرم صدمے کا مہینہ، محرم جو سو ماتم کا مہینہ. محرم جب آ جاتا ہے تو آپ کے سامنے ایک برسوں سے ایک ایسی جو سو نظریے کو پیش کیا جا رہا ہے کہ نکاح نہیں کر سکتے، سفر نہیں کر سکتے، کاروبار کا آغاز نہیں کر سکتے، زندگی کے نئے فیصلے نہیں لے سکتے، اس لیے کہ غم کا مہینہ ہے، صدمے کا مہینہ ہے. عزیز دوستو یاد رکھیے، ہر مسلمان کے دل میں شہادت حسین رضی اللہ عنہ کی اگر تکلیف نہیں ہے تو ایمان کا وہ حصہ اس کے اعلیٰ ترین درجوں میں نہیں ہو سکتا. جس طرح میرے اور آپ کے قریب حضرت حسین کی شہادت کا درجہ ہے، ویسے ہی حضرت عمر کی شہادت کی بھی تکلیف ہونی چاہیے. ویسے ہی دیگر صحابہ کرام جو شہید ہوئے ہیں میدان جنگ میں، حضرت حمزہ شہید ہوئے ہیں، ان کی بھی شہادت کی تکلیف ہونی چاہیے. یقیناً اہل بیت کا درجہ اعلیٰ ہے. صحابہ کرام اور اہل بیت کے بارے میں اللہ نے کہہ دیا رضی اللہ عنہم ورضوان، اللہ ان تمام سے راضی ہے. یقیناً کربلا کے میدان میں 10 محرم کے دن تو حضرت حسین پر قاتلانہ حملہ ہوا، یہ ظالمانہ حرکت تھی. آپ کی شہادت کی تکلیف ہر مسلمان کے سینے میں یقیناً ہونی چاہیے، لیکن حضرت حسین کی شہادت کے ساتھ ساتھ دیگر اصحاب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جتنے شہید کیے گئے، جتنوں پر قاتلانہ حملہ کیا گیا، حضرت عثمان پر قاتلانہ حملہ، حضرت عمر پر 2 منہ کی تلوار سے قاتلانہ حملہ، ان سب کی شہادت کے دل میں تکلیف ہونا یہ ہمارے ایمان کا حصہ ہے. اور یقیناً غم یا جو سو صدمہ یا تکلیف اہل بیت کی وفات پر یا اہل بیت کی شہادت پر ویسی ہی ہونی چاہیے کہ جس وقت حضرت حسین رضی اللہ عنہ کو ظالموں نے شہید کیا. عزیز دوستو اہل بیت کے کئی لوگ اس وقت دنیا کے اندر موجود تھے. اہل بیت کے دل میں جو غم منانے کا طریقہ حضرت حسین کی شہادت پر تھا، قیامت تک آنے والے مسلمانوں کے دل میں اہل بیت کے طریقے پر ہی غم منانا چاہیے کہ حضرت حسین کی شہادت کے موقع پر کئی اہل بیت باحیات تھے، لیکن کسی نے اپنے سینے کو نہیں پیٹا، لیکن کسی نے اپنے سینے کو چیخ کر کر جو خون نہیں نکالا، بلکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قبر کا عذاب کا مستحق ہے وہ عورت جو نوحہ کرتی ہے، چیخ و پکار کرتی ہے، کسی کی موت پر، میت پر ماتم شور مچاتی ہے، گریبان پھاڑتی ہے. ایسے لوگوں کے لیے قبر کے عذاب کی وعید سنائی گئی ہے. لہذا عزیز دوستو ایک طرف نئے سال کا آغاز ہوتا ہے، کچھ ہے آپ کو خوشی منانے پر ابھارتے ہیں، دوسرے نئے سال کا آغاز ہوتا ہے، کچھ ہے آپ کو غمزدہ بنا دیتے ہیں، شادیوں سے دور کر دیتے ہیں. امام
ابن تیمیہ رحمہ اللہ کہتے ہیں غالباً حضرت علی کا نکاح رضی اللہ عنہ جو حضرت فاطمہ سے ہوا رضی اللہ عنہ، یہ ہجرت کے فوری بعد کا واقعہ ہے۔ غالباً پہلے سال کا جو نیا مہینہ ہوتا ہے محرم، اسی مہینے میں حضرت علی حضرت فاطمہ کے نکاح کی بات امام ابن تیمیہ رحمہ اللہ نے کی ہے۔ عزیز دوستو، اللہ کا مہینہ، یہ متبرک دن کہ رمضان کے مہینوں کے بعد اللہ کو نفل روزوں میں محرم کے روزے جو سو محبوب ہے، پسند ہے، یہ اتنی عظمت والے دن، اور پھر ہمارے بعد ایک جو سو غم کا مزاج پیش کر دیا جاتا ہے۔ نہ غم کا مہینہ ہے، نہ جہالت کی خوشی کا مہینہ ہے، بلکہ ہر دن کی طرح وہ دن ہے۔ اصبحنا علی فطرت الاسلام وعلی کلمت الاخلاص وعلی دین نبینا محمد وعلی ملت ابینا ابراہیم حنیفا مسلما وما کان من المشرکین۔ ہر دن ہر رات ہماری اس کیفیت استقرار کے ساتھ گزرنی چاہیے۔ عزیز دوستو، یہ جو نئے سال کا آغاز ہوا ہے، کیلنڈر کے پنے آپ پلٹا کر دیکھیں گے تو ہجری کا نئے سال آ جاتا ہے 1445 46 45 کا آغاز۔ یہ کیا ہے 1445؟ یہ امیر المومنین حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کی خلافت کے دور میں کیا ہوا ایک ایسا کارنامہ ہے، امت کو ایک عظیم جو سو واقعہ، امت کو ان کے زندگی کے لیے ایک بہت بڑا ٹرننگ پوائنٹ اور بہت بڑا فیصلہ جو اللہ نے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، اور اللہ کے کہنے پر نبی نے صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام نے جو لیا، اس واقعے کی یاد دہانی ضروری ہے۔ آج 1445 سال ہو چکے ہیں عزیز دوستو کہ جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مکے میں اپنی زندگی کے 53 سال گزار کر مدینے کی سرزمین پر قدم رکھے تھے۔ آج مدینے کی سرزمین پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم داخلہ لے کر 1444 سال تکمیل ہو چکے ہیں۔ آج اسی کا 1445واں سال شروع ہو چکا ہے۔ ہجرت کا یہ عظیم واقعہ، ہجرت کا یہ عظیم سفر جس نے انسانی تاریخ کو بدل دیا، اندھیروں سے نکال کر ہدایت کے راستوں کی طرف انسانوں کو دے دیا، ایک ایسی بڑی قربانی، ایک ایسا بڑا جو سو فیصلہ، ایک ایسی بڑی اللہ کی اطاعت، ایک ایسی بڑی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کہ قیامت کے دن تک ایسی مثال انسانیت کے سامنے کوئی دوسرے لوگ نہیں لگ سکتے، کوئی دوسری جماعت نہیں رکھ سکتی۔ یہ وہی جماعت ہے جس کے فرقۃ الناجیہ کہا گیا، یہ وہی جماعت ہے جس کا ایک فرقہ جنت میں داخل ہوگا، یہ وہی جماعت ہے کہ جس کی اطاعت کرنے والے انشاءاللہ جہنم میں جائے بغیر جنت میں داخلہ لیں گے۔ یہ ہجرت کا عظیم واقعہ عزیز دوستو، یہ ہجرت کی ایسی تاریخ ہے، اسلامی تاریخ آج آپ سننے کے لیے ارطغرل دیکھنے نکل جاتے ہیں، اسلامی تاریخ دیکھنے کے لیے اسپین میں بننے والے فلموں کو دیکھتے ہیں، اسلامی تاریخ دیکھنے کے لیے آپ ہندوستان میں بننے والے کوئی فلموں کو دیکھتے ہیں۔ یاد رکھیے، اسلامی تاریخ میں اور مسلم تاریخ میں فرق ہوتا ہے۔ مسلمان کئی بادشاہ دنیا میں آج ہیں، کئی بادشاہ پہلے گزرے ہیں، اس حیدرآباد کے اندر قلی قطب شاہ گزرے، نظام گزرے، بڑے بڑے لوگ گزرے۔ یہ اسلامی تاریخ نہیں ہو سکتی، یہ مسلمانوں کی تاریخ ہے، کمی پیشی کے ساتھ تاریخ ہے۔ ان کی نمازیں کیسی تھی، ان کا حج کیسا تھا، ان کی نمازوں کی کیا پابندی تھی، وہ اسلامی تاریخ نہیں ہو سکتی، یہ مسلمانوں کی تاریخ ہے۔ اگر حقیقی معنی میں زمین پر اگر اسلامی تاریخ اگر کوئی ہے تو صرف اور صرف نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی اسلامی تاریخ ہے، اور نبی کی زندگی میں جو صحابہ کرام کی زندگی تھی اسی کو اسلامی تاریخ کہا جاتا ہے۔ ارطغرل اسلامی تاریخ نہیں ہو سکتا، کوئی دوسرا پکچر اسلامی تاریخ نہیں ہو سکتا۔ یہ مسلمانوں کی تاریخ ہے جس میں نمازیں نہیں ہیں، جس میں زنا تھا ہوگا، جس میں شراب نوشی تھی، جس میں ظلم و ستم تھا، جس میں قتل و غارت گری تھی، جس میں سیاسی جنگیں تھی۔ لیکن اسلامی تاریخ اگر ہے تو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، صحابہ کرام کی جماعت کی تاریخ کو اسلامی تاریخ کہا جاتا ہے۔ یہی اسلامی تاریخ کا اگر کوئی عظیم واقعہ زمین پر اگر کوئی ہے جو قیامت تک پھر کبھی نہیں آ سکتا، وہ ہجرت النبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا واقعہ ہے کہ 40ویں سال میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جو نبوت عطا کی گئی، شروع کے 3 سال آپ انفرادی طور پر مکہ کے لوگوں میں دعوت دین کا کام کرتے تھے۔
وہ کیسے مکے کے لوگ جو ابراہیم علیہ السلام اور اسماعیل علیہ السلام کی شریعت پہ عمل کرتے تھے، حج کرتے تھے، عمرہ کرتے تھے، طواف کرتے تھے، حاجیوں کو جو سو روٹی شوربہ کھلاتے تھے، سب کچھ ان کے اندر تھا، لیکن اس کے ساتھ ساتھ ان کے اندر بت پرستی آ گئی. لبیک اللہم لبیک لا شریک لک لبیک کہتے تو اس کے بعد یہ کہتے الا شریک واحدہ، مگر یہ پتھر ایک شریک ہے، اس سے بھی دعائیں مانگیں گے. اس طرح 300 سے زائد بتوں کی پوجا کرنے والی وہ قوم تھی. بات بات پر تلواریں نکال کر سالوں تک جنگیں لڑنے والی وہ قوم تھی. عورت کو بیچنے والی قوم تھی، عورت کو خریدنے والی قوم تھی، بچی کو زندہ دفن کرنے والی قوم تھی، سود نوشی کرنے والی قوم تھی، شراب بیچنے خریدنے پینے والی قوم تھی، عورتوں کا ناچ دیکھنے والی قوم تھی، زنا کرنے والی قوم تھی. کہ جس قوم کی عورتوں میں کچھ عورتیں ایسی ہوتی جن کے گھروں پر جھنڈیاں لگی ہوتی، یہ اشارے کے لیے مرد آ کے وہاں پر ہم بستری کر سکتے ہیں، دھندے چلا کرتے تھے. اس طریقے سے خرافات کا معاملہ، یہود کا کلچر آ گیا تھا، عیسائیوں کا کلچر آ گیا تھا، مشرکین کا کلچر آ گیا تھا، پھر بھی وہ اپنے آپ کو وقت کے مسلمان کہتے تھے. ایسے ہی لوگوں کے درمیان اٹھ کر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا لا الہ الا اللہ، اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، شریعت ہے تو محمد کی ہے صلی اللہ علیہ وسلم. تم نے اسماعیل علیہ السلام اور ابراہیم علیہ السلام کی شریعت کا انکار کر دیا، اب اللہ نے مجھے نبی بنا کر تمہارے درمیان بھیجا ہے، اس قرآن کی اطاعت کرو، میرے حدیثوں کی اطاعت کرو، اللہ کی توحید پر آ جاؤ، شرک کو چھوڑ دو، بت پرستی کو چھوڑ دو. قوم نے 3 سال تک برداشت کیا. چوتھے سال سے ہنسی مذاق شروع ہو گئی، اس کے اگلے سال مار کاٹ شروع ہو گئی، اس کے اگلے سال ظلم و ستم شروع ہو گیا، اس کے بعد لوگوں کو کاروبار میں نقصان پہنچانا شروع ہو گیا، اس کے بعد غریب لوگوں کے ساتھ ظلم و ستم شروع ہو گیا. سینے پر پتھر رکھ دیے جاتے، لنگا کر کر اونچی پہاڑوں پر لے جا کر گرم ریت میں جو سو لٹا دیا جاتا، گرم پتھروں پر لٹا دیا جاتا، گلے میں پندھا ڈال کر جو سو کھینچا جاتا، بوری میں لپٹ کر دھواں دیا جاتا، طریقے سے تکلیفیں دینے کی کوشش کرتے. حتیٰ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے جب 10 سال مکے میں دعوت دین کے جو سو تکمیل ہوئے، مکمل طور پر بائیکاٹ کر دیا گیا. تمام مسلمانوں کو 3 سال شیب ابی طالب میں ایسا مسلمان رہ گئے کہ جہاں پر دودھ پینے والے بچوں کے لیے دودھ نہیں ہوتا، دودھ نہیں ملنے کی وجہ سے بچوں کی رونے کی آوازیں مکے کی گھاٹیوں کے درمیان میں سنائی دیتی. حتیٰ کہ مجبور ہو گئے زمین کے پتے بھی توڑ کر کھانے کا دن آ گیا، چمڑے کو چوس کر جو سو دن بتانے کا دن بھی آ گیا. حتیٰ کہ جب یہ دن گزرتے گئے، اللہ عز و جل نے جتنا آزمانا تھا اپنے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو آزمایا، صحابہ کرام کو آزمایا. جب 13 سال کے بعد دین تو دنیا میں غالب نہیں ہوا تھا، مکے میں چند گنتی کے لوگ تھے جنہوں نے دین اسلام کو قبول کر لیا تھا، لیکن یہ دین کا پیغام دنیا کے اندر پھیل چکا تھا کہ وہ آخری نبی، وہ آخری شریعت جس کا ذکر تورات اور انجیل میں ہم سنا کرتے تھے، جس کا ذکر ابراہیم علیہ السلام اور اسماعیل علیہ السلام نے ہم سے کیا تھا، سنا ہے وہ نبی دنیا میں آ چکے ہیں، سنا ہے وہ پیغمبر دنیا میں آ چکے ہیں. حج کو جب لوگ دور دراز علاقوں سے آتے تھے، ان کو دعوت دی جاتی تھی مینا کے میدان میں جا کر، راتوں کے اندر بازاروں میں جا کر، اوقازہ کے بازار میں جا کر. جب یہ لوگ پلٹ کر اپنے ملکوں کو حج سے واپس جاتے تھے، دین تو قبول نہیں کیے لیکن پیغام ہوتا تھا. ابراہیم علیہ السلام اور اسماعیل علیہ السلام جس اولاد کے لیے دعا کیے تھے، ربنا وابعث فيهم رسولا منهم يتلو عليهم آياتي ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحکمہ. جب ابراہیم علیہ السلام اور اسماعیل علیہ السلام کعبۃ اللہ کی دیواریں اٹھا رہے تھے، یہی نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا کی، اے اللہ ہماری نسل میں سے ایک نبی کو بھیج دے جو تیرے دین کی دعوت لوگوں کو دے، اللہ کی کتاب پڑھ کر سنائے، حکمت یعنی حدیث کی باتیں کر کر سنائے، اس قرآن کی تفسیر لوگوں کے سامنے سنائے. یہ وہی نبی ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کہ جس نے اسماعیل علیہ السلام کے بعد نبوت کا جو سو کمان مکے کے لوگوں کے لیے سنبھالی. اور پھر 10 سال ہوئے، اس کے بعد اللہ عز و جل نے اسماعیل علیہ السلام کی شریعت کو تکمیل ہونے کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت کو قائم کیا. 13 سال تک جتنا آزمانا تھا آزما لیے گئے صحابہ کرام اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم. اب دین دنیا میں غالب ہونا تھا، دنیا میں پرچار ہو چکا تھا، دنیا میں بات عام ہو چکی تھی، وہ نبی آ چکے ہیں، لیکن نبی کی نبوت پہ قرار ہونا باقی تھا. قرآن کو لوگ
لوگوں تک پہنچانا باقی تھا، حدیث تک پوری بنیادی طور پہ پہنچانا باقی تھا، بادشاہوں تک پیغام پہنچانا باقی تھا، حکومتوں کو تک پیغام پہنچانا باقی تھا، نیشنل انٹرنیشنل لیول پر دین کی سربلندی کا کام باقی تھا۔ اللہ عز و جل نے جب چاہا حکم دے دیا کہ تمام مسلمانوں کو تعلیم دے دی گئی کہ اب تم میں سے جب اللہ حکم دیتا ہے جو کوئی اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرنے والا ہے اسے چاہیے کہ مکہ چھوڑ کر مدینہ ہجرت کر کے چلے جائے۔ عزیز دوستو، جیسے ہی اللہ تعالیٰ کا حکم قرآن مجید کی آیات کے ذریعے نازل ہو گیا، ہجرت صحابہ کرام پہ فرض ہو گئی، فرض۔ کوئی ایمان والے صحابی کے لیے اب رکنا مکے میں جائز نہیں تھا، الا یہ کہ زنجیروں سے باندھ دیا گیا ہو، الا یہ کہ زبردستی قیدی بنا لیا گیا ہو، ایک ایک کو نکلنا تھا۔ جیسے ہی یہ عظیم آیتوں کا نزول ہو گیا، ایک اسلامی تاریخ کو دنیا کے سامنے لکھنا تھا۔ 2 مہینے کے اندر اندر تقریباً صحابہ کرام کی جتنی جماعت نے اسلام کو قبول کیا تھا، جو شاید 100 کے قریب تھے یا 100 سے زائد تھے، بہت کم تعداد تھی، 2 مہینے کے اندر اندر تقریباً سارے صحابہ ہجرت کر کے مدینہ چلے گئے۔ عزیز دوستو، مدینہ جب جانا پڑا، یہ بات ایسی نہیں ہے کہ ظلم و ستم سے بچا گیا، یہ بات ایسی نہیں ہے کہ مسلمانوں کو مشرکین مکہ کے ظلم سے بچانا تھا، بات تو یہ تھی ہی، بات یہ بھی تھی کہ مسلمان جو اسلام قبول کیے تھے ان کو ایمان پہ قائم رکھنا تھا، ان کے جان کا تحفظ تھا، ان کے مال کا تحفظ تھا، ان کے دین کا تحفظ تھا۔ دنیا میں یہی صحابہ کی جماعت کو لے کر مسجد رحیم خان میں سننے والے آج جو لوگ حدیث ہیں، وہ قربانیاں صحابہ کرام کی بچانا تھا، وہ قتل و غارت گری صحابہ کرام کی بچانا تھا، تاکہ آج ہم ان کی لکھی ہوئی احادیث کو سن سکے، آج ہم ان کے ہاتھوں سے لکھی ہوئی جو سو سیرت کو سن سکے۔ یہ کارنامہ کرنا تھا صحابہ کرام کو۔ ہجرت کا حکم دیا گیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے نبوت کے 13 سال کے بعد اب باقی 10 سال آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو مدینہ میں گزارنا ہے، امن اور شانتی کے لیے نہیں لیکن دین کو غالب کرنے کے لیے بھیجا گیا۔ لیکن عزیز دوستو، یہ میری بے وقوفی ہوگی اگر میں یہ سمجھ رہا ہوں کہ مکے کی زندگی کے مشکلات سے بچانے کے لیے مدینہ مسلمانوں کو بھیج دیا گیا۔ عزیز دوستو، یہ علم کی کمی ہوگی، یہ نظریے کی کمی ہوگی، یہ منہج کی کمی ہوگی، دین اسلام کی تعلیم کی صحیح سمجھ کی کمی ہوگی۔ بات یہ ہے جو آزمائش مکے میں تھی وہ آزما لیے گئے، اب مکی زندگی کی آزمائش کے بعد یہ ہجرت کے سفر سے جو آزمائشیں شروع ہو گئی، یہ ایسی آزمائشیں مکی زندگی میں بھی صحابہ کرام کو نہیں ملی تھی۔ جو آزمائشیں عزیز دوستو مجھ تک اور آپ تک دین اسلام پہنچانے کے لیے مدنی زندگی کے آغاز پر ہو چکے تھے، ہجرت کے آغاز پر ہو چکے تھے، یہیں سے آزمائشوں کا دور شروع ہو گیا تھا۔ عزیز دوستو، آزمائش کی پہلی گھڑی تصور کر کے دیکھیے آپ، وہ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ، وہ عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ، جن کے باپ دادا مکے میں، جن کی جائیدادیں مکے میں، جن کا کاروبار مکے میں، جن کے بیوی بچے مکے میں، جن کا گھر بار مکے میں، جن کے رشتہ دار مکے میں، جن کا قبیلہ مکے میں، جن کی پہچان مکے میں، جن کا پولیٹیکل رسوخ مکے میں، یہ سب کچھ چھوڑنا ہے اللہ کے صرف ایک اشارے پر کہ نکلو مکہ سے اور مدینہ کی طرف جانا دین کی سربلندی کے لیے۔ صرف یہ حکم کے ساتھ امن اور سلامتی مسلمانوں کو نہیں ملی، بلکہ آزمائشوں کا وہ معاملہ شروع ہو گیا جو مکی زندگی میں نہیں تھا۔ ذاتی گھر چھوڑنا پڑا، ذاتی کاروبار چھوڑنا پڑا، جو ایمان نہیں لے کر آئے رشتہ دار ان کو چھوڑنا پڑا، اور مدینے کی راہ کی طرف نکلنا پڑا صحابہ کرام کو۔ ایک ایک کر کر نکلتے، جب مدینے کی راہ پر نکلتے، مکے کے بارڈر پر مشرکین مکہ کے جلاد جو لوگ تھے جن کے اندر اسلام کی محبت نہیں تھی، روک لیتے، مال چھین لیتے، مال دے دیا جاتا، سب کچھ دے دیا جاتا، کاروبار دے دیا جاتا، لٹا دیا جاتا، اور کہتے کہ مدینہ جاؤ، اب جانا ہے تو خالی ہاتھ مدینہ گئے۔ عبد الرحمن بن عوف صرف پنیر کھجور ڈرائی فروٹ لے کر مدینہ گئے۔ عمر بن خطاب جب نکلے، گلے میں تلوار ڈال کر کہا، ہے کسی کی ماں نے جنا جو عمر بن خطاب کے سامنے آئے اور روکے مجھے ہجرت سے، گلے میں تلوار ڈال کر شیروں کی طرح ہجرت کرنے کے لیے۔ کسی کو لوٹ لیا گیا، کسی کی جائیداد ہڑپ لی گئی، کسی کا گھر ہڑپ لیا گیا، کسی کے رشتہ دار جو اسلام قبول نہیں کیے تھے انہیں روک لیا گیا، کوئی شیروں کی طرح نکلے۔ لیکن نکلے کس راہ کی طرف نکلنا ہے؟ کیا مدینے میں ذاتی گھر تھا؟ کیا مدینے میں رشتہ دار تھے؟ نہیں تھے۔ ایک ایسی راستہ تھا، ایک ایسی منزل تھی لیکن ٹھکانہ نہیں تھا۔
مسلمانوں کا استقبال کر رہے تھے مکے سے آنے والوں کا، جنہیں ایک مہاجرین کہا جاتا ہے، اور مدینے والوں کو جو انصار کہا جاتا ہے، خیمے ڈال کے رکھ دیے تھے، ٹینٹ ڈال کے رکھ دیے تھے، روڈ پر تھا، ریگستان میں رہنا تھا، سڑکوں پر رہنا تھا، جہاں جگہ ملی وہاں رہنا تھا. کب تک؟ جب تک کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ تشریف نہیں لاتے. بس اطاعت، ان کی زندگی، ان کی دنیا، ان کی آخرت، ان کے دن، ان کو رات، بس اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اشارے کی محتاج تھی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کی محتاج ہو گئی تھی، بس آپ کے انتظار میں تھے. 2 مہینے کا وقت گزر چکا، تقریباً سارے صحابہ ہجرت کر چکے. ادھر ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ ہجرت کے سفر کے لیے اپنے گھر میں اپنا سامان پیک کر رہے تھے. گھر کو تشریف لے کر آئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم. ابو بکر کے گھر کا کیا کہنا، صدیق کے گھر کا کیا کہنا. اما عائشہ کہتی ہیں رضی اللہ عنہ، ارے ہمارے گھر کا کیا کہنا ہے کہ اس گھر میں کوئی دن ایسا نہیں جاتا، کوئی شام ایسی نہیں جاتی کہ جس دن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا گزر ہمارے گھر کو نہیں ہوتا. وہ کہنے والے قوال، وہ ڈھول پیٹنے والے لوگ جو کہتے ہیں کہ میرے گھر میں بھی ہو جائے چراغا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کوئی چراغا ہونے والا نہیں ہے نبی کی وفات کے بعد. لیکن ابو بکر کا گھر وہ تھا، دن اور رات کا کوئی وقت نہیں جاتا کہ جس دن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا گزر ابو بکر صدیق کے گھر کو نہیں ہوتا. وہ دوستانہ، وہ یاری، وہ محبت، وہ ساتھ ابو بکر صدیق کا جو گھر کو پہنچتے تو کہتے ابو بکر کیا تمہارا ہجرت کا ارادہ ہے، سامان اپنا تیار کر رہے ہو؟ ابو بکر نے کہا رضی اللہ عنہ، ہاں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دوسرے صحابہ جس طرح ہجرت کر رہے ہیں میں بھی ہجرت کر رہا ہوں. بتائیے میرے باپ آپ پر قربان. یہ وہ حدیث ہے جس میں 4 مرتبہ ابو بکر صدیق نے کہا میرے باپ آپ پر قربان. بتائیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میری ہجرت کے بارے میں آپ کا کیا خیال ہے؟ کہا ابو بکر صدیق سے، اے ابو بکر رک جاؤ، مجھے امید ہے کہ اللہ مجھے ہجرت کا خاص حکم دینے والا ہے، تب میں چاہتا ہوں کہ تم میرے ہجرت کے ساتھی بن کے میرے ساتھ چلنا. کہا میرے باپ آپ پر قربان اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، کیا یقیناً ایسا ہونے والا ہے؟ کہا ابو بکر امید ہے رب کی ذات سے، تیرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا قریب ہجرت کا خاص حکم ہونے والا ہے. یہ عام حکم تمہاری لیے تھا، یہ خاص حکم میرے لیے آنے والا ہے. زندگی گزرتے گئے، 4 مہینے تک 2 اونٹنیوں کو گھاس کھلا کر، گھاڑ کا پتا کھلا کر تیار کرتے گئے تاکہ ایک اونٹنی پر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے، ایک اونٹنی پر ابو بکر بیٹھے. راستے بتانے والے کو تیار کر لیا گیا. ادھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم گھر گئے. کچھ دن کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم سر پر اوڑے ہوئے ابو بکر صدیق کے گھر تشریف لاتے ہیں. ابو بکر صدیق کہتے ہیں یہ ایسا وقت تھا جس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کبھی ہمارے گھر کو نہیں آتے تھے. ایک غیر معمولی وقت میرے گھر کو آئے اور دستک دی، اجازت پوچھی، کہا اجازت ہے، اجازت دی گئی. ابو بکر صدیق سے کہا ہجرت کا جو حکم میرے رب کا آنے والا تھا وہ میرے لیے آ چکا ہے. آج رات ابو بکر صدیق تجھے اور مجھے اللہ کی راہ میں ایک عظیم واقعے کو دنیا میں درج کرنے کے لیے، ایک اسلامی کیلنڈر کو دنیا میں جو سو پیوست کرنے کے لیے، مسلمانوں کے سینوں میں اسلام کی محبت کو ڈالنے کے لیے آج کی رات اس عظیم کارنامے کے لیے نکلنا ہے. رات کا وقت ہوا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم گھر گئے. ادھر گھر کی طرف تشریف لے گئے تو دیکھتے ہیں عزیز دوستو کہ رات میں حضرت علی بن ابی طالب کو کہہ دیا کہ علی، اے اہل بیت، اے میرے چاچا کے بیٹے، اے میری بیٹی کے جو سو شوہر علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہ سے کہا آج کی رات تمہیں میرے بستر پر سونا ہے، محمد کے بستر پر سونا ہے صلی اللہ علیہ وسلم. ادھر مشرکین مکہ دیکھ چکے، ایمان والے مکے میں نظر نہیں آتے، مکہ خالی ہو چکا ہے. شام کا وقت تھا، ارادہ کر لیا گیا کہ آج کی وہ رات ہے جب تلواروں سے لیس صبح کی نماز کے لیے جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گھر کے باہر نکلیں گے، گھر کی چوکھٹ پہ ہی آپ کے جسم کے ٹکڑے کر دیے جائیں گے. ایک جو سو برا ارادہ کر کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی گھر کے باہر تلواریں لے کر جو سو نوجوان بیٹھے ہوئے تھے، جنہیں اعلان کر دیا گیا جو کوئی محمد کو صلی اللہ علیہ وسلم زندہ یا مردہ پکڑ کر لائے گا 100 سرخ اونٹ دیے جائیں گے. چوکھٹ کے باہر بیٹھے ہیں، صبح کا وقت تھا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب اپنے گھر کے دروازے کو رات کے اس حصے میں کھولے تو دیکھا کہ مشرکین مکہ آپ کے گھر کے باہر تلواریں لے کر بیٹھے ہیں. مٹی کی چند کنکری آپ نے ہاتھ میں لی. وَجَعَلْنَا مِن بَيْنِ أَيْدِيهِمْ سَدًّا وَمِنْ خَلْفِهِمْ سَدًّا وَأَغْشَيْنَاهُمْ فَهُمْ لَا يُبْصِرُونَ کہ اللہ نے ان کی آنکھوں کے پیچھے سامنے پردہ ڈال دیا، ان کے پیچھے پردہ ڈال دیا، یہ مجھے نہیں دیکھ سکتے. سر پر مٹھی ڈال کے ان کی آنکھوں کے سامنے سے مدد الہی سے نکلے، رحمت الہی سے
نکلے, ابو بکر صدیق کے گھر پہنچے, اور جیسے ہی گھر پہنچا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تیار ہے. اسماء بنت ابی بکر, ابو بکر صدیق کی جو سو بیٹی, کمر پر عورتیں بڑا کپڑے کا پٹا بنا کرتی تھی, پٹے کے 2 ٹکڑے کی, پانی کا مشکیزے کو ایک ٹکڑے سے جو سو باندھ دی اور کھانا توشہ تیار کر دیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے. حدیث دوستو, ہجرت کے سفر کا پہلا واقعہ, ہجرت کے وقت کی پہلی نصیحت, ہجرت کے اس عظیم سفر کا میرے اور آپ کے لیے اہم پیغام. آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب ابو بکر صدیق کے گھر پہنچے, اب نکلنا تھا, تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تھے. ابو بکر صدیق نے کہا, اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم, یہ 2 اونٹنیاں ہیں, میری خواہش ہے, میرا باپ آپ پر قربان, اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم, یہ 1 اونٹنی کو آپ میری طرف سے قبول فرما لیجئے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا, ہجرت کا عظیم سفر, دشمن تلواروں سے لیس پھر رہا ہے, لیکن امانت داری, اللہ کے لیے سچائی, لوگوں کے مال کی قدر, لوگوں کی جو سو عزت کی قدر. کہا ابو بکر, ضرور قبول کروں گا تیرا یہ اونٹ, لیکن یاد رکھنا پیسے دے کر تیرے اونٹ کو قبول کروں گا. کسی کا احسان نہیں لیتے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم. یقیناً ابو بکر صدیق کے بارے میں کہا, جتنوں کا احسان تھا محمد نے چکا دیا صلی اللہ علیہ وسلم. ابو بکر, تیرا احسان اللہ چکانے والا ہے میری طرف سے. ہر آن محبت, ہر آن مدد, ہر آن احسان, ہر آن قربانی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کے لیے. ابو بکر صدیق نے کہا کہ آپ اونٹ لے لیجئے. فرمایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے, میں لوں گا مگر اسے خرید کر لوں گا, اس کی قیمت دے کر لوں گا. یہ قیمت ہے ابو بکر, اب یہ اونٹنی میں تیری طرف سے قبول کرتا ہوں. اس عظیم سفر کا آغاز, ایک اہم تاریخ کا آغاز, اور میرے اور آپ کے سامنے ایک عظیم پیغام رکھا جا رہا ہے حدیث دوستو, کہ آج ایک مسلمان دوسرے مسلمان کے حالات دنیا میں کیا ہوتا ہے چھوڑ دیجئے, اپنے شہر کے حالات دیجئے. جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا, جس طرح مکہ شہر کی عزت ہے, ذی الحج کے مہینے کی عزت ہے, یوم النحر 10 ذی الحج عید کے دن کی عزت ہے, ایک مسلمان کے قریب اس کے مال کی بھی ویسی عزت ہونی چاہیے, اس کے جان کی, اس کے مال کی, اس کے عزت کی ویسی قدر ہونی چاہیے. ایسا نہیں لے لیے کہ آج جس طرح مسلم معاشرے میں ایک دوسرے کا مال کھانے کی عادت ہو گئی. کتنے مکاندار ایسے حدیث دوستو جو اپنے کرایہ دار کی وجہ سے پریشان ہیں, سالوں سے کرایہ دار گھر قبضہ کر کے بیٹھے ہوا ہے مسلمان, سالوں سے ملکی قبضہ کر کے بیٹھے ہوا ہے مسلمان. تعجب کی بات ہے, چلیے آپ میرے ساتھ, کئی مساجد ایسے ہیں حیدرآباد شہر کے اندر, جس مساجد کی جگہوں میں جو شاپ بنائی گئی تھی وہ ملگیوں کو جو سو مسلمان قبضہ کر کے بیٹھے ہوئے. مساجد کی جگہوں کو قبضہ, ملگیوں پہ قبضہ, گھروں پر قبضہ, فلیٹ پر قبضہ. یہ تو وہ ہے جو گھس کے قبضہ کرے, اور کوئی ایسے بھی ہیں کہ ایک ہی پراپرٹی آپ کو بھی بیچی جا رہی, 6 مہینے کے بعد وہ دوسرے کو بھی بیچی جا رہی, پھر 6 مہینے کے بعد وہ تیسرے کو بھی بیچی جا رہی. یہ 3 لڑتے لڑتے اپنا مال زندگی کا لگا رہے ہیں. وہ جگہ ویسی کی ویسی ہے, کسی کو ہاتھ کو نہیں لگ سک رہی. مسلمانوں کی ٹیمیں, یہ کاروبار, یہ لائن کے حدیث دوستو, قبضہ کرنے والا انیج, ڈیلنگ کرانے والا انیج, بات منوانے والا انیج, پھر چھوڑ کے چلے جاؤ 50% لے کے یہ بولنے والا بھی انیج. کمیٹی کی کمیٹی, ٹیم کے ٹیم کام کر رہی. ایک اونٹ ہی نہیں جو کہا تحفے میں لے لے, ہو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہا ضرور قبول کروں گا, لیکن اس کی قیمت دے کے قبول کروں گا. ابو بکر قیمتیں دے کر احسان نہیں لیتے, لوگوں کا مال قبضہ نہیں کرتے, ان کا حق ادا کر دیتے. آپ نئے سال کا آغاز کر رہے ہیں, ہجری کا آغاز ہو رہا, اس سفر کا آغاز ہو رہا. جب تک کہ سفر نہیں ہوتا 1445 نہیں کہا جا سکتا, 1444 نہیں کہا جا سکتا, نئے سال کا آغاز نہیں کہا جا سکتا. اس نئے سال کے موقع پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پیغام دے رہے مجھ کو اور آپ کو اور مسلمان کو, کہ دوسرے کا مال ناحق کا ہو, دوسرے کی جان کی فکر, دوسرے کے مال کی فکر, دوسرے کی عزت کی فکر, دوسرے کی جان کی فکر ایسی ہونی چاہیے جیسے مکہ کی عزت ہے, جیسے ذی الحج کے مہینے کی عزت ہے, جیسے عزت ہے یوم النحر عید الاضحیٰ کے دن کی. سفر کا آغاز, نکلے غار ثور کی طرف, راز مدینہ نہیں گئے, اس لیے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایسی پلاننگ ہوتی تھی ایک ایک چیز کے لیے, ایک ایک چیز کے لیے, جو آج ہمارے بار آرگنائزیشن لیول پر کئیوں جماعتیں ہیں لیکن پلاننگ فیل.
منج آج اہل حدیثوں کے پاس ہے, عقیدہ اہل حدیثوں کے پاس ہے, صحیح صحابہ کی سیرت اہل حدیثوں کے پاس ہے, آرگنائزیشن لیول پہ ناکام, کوئی ڈھنگ نہیں, کوئی سسٹم نہیں, کوئی پلاننگ نہیں. نہ مساجد چلانے کی ہمارے پاس پلاننگ, نہ مدارس چلانے کی ہمارے پاس پلاننگ, نہ جماعتیں چلانے کی ہمارے پاس پلاننگ, نہ اسکول چلانے کی ہمارے پاس پلاننگ, نہ کالجز چلانے کی ہمارے پاس پلاننگ, نہ بیوہ عورتوں کی ہمارے پاس پلاننگ, نہ یتیم بچوں کی ہمارے پاس پلاننگ, نہ مدارس بنانے کی ہمارے پاس پلاننگ, نہ زکوٰۃ دینے کی ہمارے پاس پلاننگ. ارے فطرے کی گیہوں 2.5 کلو ایک جگہ جمع کر کے ہم نہیں دے سکتے, پلاننگ ہی نہیں ہمارے پاس. غار ثور کی طرف چلے اس پلان کے ساتھ کہ 3 راتیں وہاں پر رکیں گے, تاکہ دشمن جو ڈھونڈنے میں نکلے گا تھک جائے گا, اور تھک کر جب ہار جائے گا تب نکل کے مدینے کے راستے کی طرف نکلیں گے. پلان کیا گیا, صرف 3 دن وہاں چھپنا نہیں, وہاں غار میں رہنا نہیں. 3 دن تک ذمہ داری ابو بکر صدیق کے بیٹے کو دی گئی تھی, رات کے وقت آ کے غار کے باہر پہرا دینا, اگر کوئی آس پاس آیا تو ہم کو اشارہ دینا. اور دن کا وقت ہوتا تو کہتے ابو بکر صدیق کے بیٹے کو مکے میں چلے جاؤ, تاکہ قریش کی آنکھوں میں تم دکھنا, جب تک تم دکھو گے لوگ یہ سمجھے کہ ابو بکر بھی مکہ میں ہے, ابھی ابو بکر ان کے گھر والے ہجرت نہیں کیے. یہ ہوتی پلاننگ. پلاننگ ایسی کہ 3 راتیں گزارنے کے بعد قریش کے لوگوں میں سے, دیکھیے حدیث دوستو اللہ کی مدد کسے کہا جاتا ہے, قریش کے لوگوں میں سے ایک مشرک آدمی جو اسلام پر نہیں تھا, اس سے معاہدہ کر لیا گیا, تو راستے بتانے کا ماہر ہے, 3 راتیں گزرنے کے بعد غار ثور کے پاس یہی 2 اونٹنیوں کو لے کر آ جا, تیرے پیچھے ہم راستہ بتائیں گے. اور قریش کا مشرک ہے, لیکن اعتبار اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وجہ سے کیا حدیث دوستو, تصور کر کے دیکھیں اس اعتبار کا کہ کافر ہے لیکن زبان کا اعتبار ہے, میں آپ کی یہ بات رازداری میں رکھوں گا, رازداری میں رہے گی. ہجرت کا پیغام کہ مشرکین اپنی زبان پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ قائم تھے, اس وجہ سے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اتنے احسانات ان کے اوپر تھے. کبھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے جھوٹ کا تجربہ نہیں کیے تھے, کبھی دھوکہ نہیں ہوا تھا, کبھی خیانت نہیں ہوئی تھی. مشرکین آ کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس امانتیں رکھا تھی. جب ہجرت کے سفر پر نکلے, حضرت علی کو ہجرت سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے روک دیا تھا, یہ کہہ کر کہ تم رک جانا. کیوں رکو؟ اس وجہ سے رکنا کہ محمد کے پاس صلی اللہ علیہ وسلم کئی مشرکین کی امانتیں ہیں, امانتیں لوٹا اگر تمہارا جو تم مدینہ نکل کر آنا. مشرکین کی امانتیں جو مشرکین آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو مکہ سے نکلنے پر مجبور کر دیے. عزیز دوستو, آج امانت داری, دھوکہ دہی, خیانت, جائیدادوں کا قبضہ, دھوکہ دے دینا آج مسلم معاشرے کے اندر عام ہوتا چلا جا رہا. اب یہ ویڈیو نکلتا, کوئی لوگ تھوڑے دن پہلے 1.5 سال پرانا ویڈیو ڈال دیے حیدرآباد کے کلچر پہ. سعودی عرب سے ایک صاحب فون کر کے بول رہے ہیں, دوسری جگہ سے فون کر کے بول رہے ہیں, ارے مل صاحب آپ پورے حیدرآباد والوں کو بولتے رہے, سب ایسے نہیں ہے نا. ارے ملا میں بھی تو حیدرآباد کا ہوں, جب حیدرآباد والوں کو بولا جا رہا تو میں بھی شامل ہوں نا اس میں. آپ دل پہ کیوں لے رہے ہیں؟ یہ دل پہ لینے کی بڑی عادت ہے اپنے پاس. ہم کو بول دے رہے ہیں ہم تو ایسا نہیں کرنا, آپ نہیں کرے تو پڑھیے الحمدللہ, اللہ کا شکر ہے ایسی بلا میں ہم نہیں پڑے, ایسی جو سو برائی میں ہم نہیں پڑے. جو پڑے ہوئے ان کو نصیحت پھیلائیے. ہر بات دل پہ لے لینا ایک عجیب مزاج ہمارے بات بن گیا. عزیز دوستو, زراعت سے کی طرف جب نکلے, غار ثور 3 دن تک رکنے کا پلان ہوا. اب 3 دن کے لیے غار ثور میں پہنچے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے ساتھ پہلے غار میں ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ داخلہ لیے, یہ سوچ کر کے کہیں اندر کسی قسم کا جو سو جانور, کیڑا وغیرہ ہو تو اس کا سامنا پہلے میں کروں, محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اس سے محفوظ رکھوں. غار میں آپ داخلہ لیے. جیسا داخلہ لیے, 1 رات گزری پوری پلاننگ کے مطابق, غالباً دوسری رات تھی. مشرکین مکہ کو پتا چلا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم گھر میں تو نہیں ہے, وہ تو حضرت علی بن ابی طالب سروں پہ مٹھی ڈال کے نکل کے, ہم کو پتا نہیں چلا. قافلے بنا دیے گئے, ٹکڑیاں. فوج کی کہا مدینے کے راستے بیگ نکلو, مکے کے بازاروں میں نکلو, مکے کے گھروں کی سرچنگ لو, ابو بکر صدیق کے گھر کی سرچنگ لو, غاروں میں جاؤ. محمد وہی سے پہلے صلی اللہ علیہ وسلم غار میں رہا کرتے تھے. ایک ٹکڑی غاروں پہ نکلی, حتیٰ کہ غاروں پہ نکلتے نکلتے رات کا وقت تھا یا شام کا وقت تھا. غار ثور کے اوپر ننگی تلواروں سے لیس چند مشرکین مکہ کے نوجوان اس غار کی چوٹی پر آ گئے. غار میں 2 لوگ
جنگ کے ہتھیار نہیں، بس مدد اللہ کی ہے۔ عزیز دوستو، ہجرت کا دوسرا عظیم پیغام، ایک ایک لمحے ایک ایک بات کو اٹھاتے چلیے۔ وقت کے حساب سے 3 یا 4 باتیں آپ کے سامنے پیش کروں، لیکن سیرت کو سنیے، سمجھیے، پڑھیے، غور کریے، اپنی زندگی کے حالات بدل جائیں گے انشاءاللہ۔ غار ثور، دوسرے دن کی شام، غالباً مشرکین مکہ غار ثور کی چٹان کے اوپر ابو بکر صدیق کو محسوس ہوا کہ کوئی ہے ہمارے سر کے اوپر۔ آپ نے آنکھ اٹھا کر دیکھی تو مشرکین مکہ کے وہ نوجوان جو ننگی تلواروں کے ساتھ لیس تھے، ان کے جوتے دکھائی دیے۔ ابو بکر صدیق اپنے چہرہ اندر لائے، کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، جو دشمن ہمارے سر کے اوپر ہیں، تصور کر کے دیکھیں سچویشن، ایک طرف یہ اور دوسری طرف یہ، جو یونیفارم سول کوڈ کی بات کہی جا رہی، NRC کی بات کہی جاتی، CAA کی بات کی جاتی، ایک طرف 13 سالہ زندگی کی محنت، وہ ساری محنت مدینہ منتقل ہو گئی۔ اس غار کے اوپر اگر یہاں کچھ ہو جاتا، مدد تو اللہ کی یقیناً ساتھ ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام اور پورے مومنین کے۔ تو سوچو، آپ ایک صحابہ کی جماعت ادھر رہ جاتی، چند ادھر رہ جاتے، مکہ اور مدینہ کے درمیان اسلام رہ جاتا، سبحان اللہ۔ اس چٹان پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ ابو بکر کہتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اگر وہ مشرکین اپنے جوتوں کی طرف غلطی سے دیکھ لیں ایک بار، جوتوں کو دیکھنے کے بہانے سے ہم پر نظر پڑ جائے گی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، یہ وقت ایسا لگتا ہے شاید ہم ہر طرف سے گھر گئے۔ سچویشن تصور کر کے دیکھیں آپ، ادھر انتظار میں ہیں، نبی آئیں گے تو گھر ملیں گا، کھانا ملیں گا، ٹھکانہ ملیں گا، دین ملیں گا، دین سیکھنا ہے، دین پھیلانا ہے دنیا کے لوگوں تک۔ ایک دن نبی اس چٹان پر، اور ادھر عمر بن خطاب اپنے خلموں سے امت کو بتا رہے ہیں 1444 ختم ہو کے اگر 1445 شروع ہو رہی تو یہ بہت عظیم واقعہ تمہاری زندگی کے سامنے ہے۔ اسے اندر لائے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ابو بکر صدیق نے کہا لگتا ہے ہون طرف سے گھر گئے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ابو بکر کیا خیال ہے؟ ہمت کی بات، حوصلے کی بات، تقوی کی بات، حسبی اللہ کی بات، توکل کی بات، رب پر یقین کی بات، حوصلے بلند کرنے کی بات، کیا خیال ہے ابو بکر تیرا؟ ارے ان دو کے بارے میں جس کا تیسرا مددگار اللہ کی ذات باقی ہے، یہ کہا۔ ادھر آیت کا نزول اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر ہوا، إِلَّا تَنْصُرُهُ فَقَدْ نَصَرَهُ اللَّهُ إِذْ أَخْرَجَهُ الَّذِينَ كَفَرُوا ثَانِيَ اثْنَيْنِ إِذْ هُمَا فِي الْغَارِ إِذْ يَقُولُ لِصَاحِبِهِ لَا تَحْزَنْ إِنَّ اللَّهَ مَعَنَا فَأَنزَلَ اللَّهُ سَكِينَتَهُ عَلَيْهِ وَأَيَّدَهُ بِجُنُودٍ لَمْ تَرَوْهَا وَجَعَلَ كَلِمَةَ الَّذِينَ كَفَرُوا السُّفْلَى وَكَلِمَةُ اللَّهِ هِيَ الْعُلْيَا وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ۔ کہ اس وقت کو یاد کرو جب غار میں ثانی اثنین، وہ دو میں کا دوسرا ابو بکر، اللہ گواہی دیتے ہیں رضی اللہ عنہ، کہتے ہیں پہلے سے محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ کیا حال ہو گیا، وہ مدد کے لیے بات کہتے ہیں، لا تحزن ان اللہ معنا، گھبرا نہیں ابو بکر، اللہ ہمارے ساتھ ہے، گھبرانے کی کیا بات ہے۔ ہجرت کا پیغام، نئے سال کا پیغام، یونیفارم سول کوڈ کی تیاری اگر ہے، لا تحزن ان اللہ معنا، حوصلے بلند ہونا، ایمان بلند ہونا، تقوی بلند ہونا، حسبی اللہ بلند ہونا، لا تحزن ان اللہ معنا۔ ایسے مرحلے میں جب نبی اور اس کے ساتھی کی مدد اللہ نے کر دی، اے مسلمانوں کی جماعت، تم پر تو اللہ کی رحمت ہے، تم پر تو اللہ کی رحمت ہے۔ ان غلبت رحمتی، اللہ کی رحمت غالب ہے اس کے غضب پر، اس کا غضب کفار پر ہے، اس کا غضب دشمنان اسلام پر ہے، تم پر اگر ہے تو اللہ کی رحمت ہے۔ تب ہے جب تم رحمت کی امید رکھو گے، اس کی رحمت سے مایوس نہیں ہوگے، اس کے دین پر جمے رہو گے، اس کی کتاب پر جمے رہو گے، نبی کی سیرت پر جمے رہو گے۔ لا تحزن ان اللہ معنا۔ یونیفارم سول کوڈ کہ اہل علم سیاست دان ہے جو اب کہاں ہے، سیاسی حربہ ہے کہ ملک میں چلنے والے حالات کو غفلت کرنے کے لیے
لیکن پتہ نہیں ایسی غفلت میں اگر لاگو ہو جائے تو گھبرانے کی بات نہیں ہے. یہ اللہ کا وہ دین ہے کہ جس کا نام ہی اسلام ہے. سلامتی ہی سلامتی ہے ہر شعبے والے کے لیے, ہر طبقے والے کے لیے, ہر جماعت والے کے لیے, ہر ایک کے لیے اللہ کا دین آسان ہے. اگر مثال کے طور پہ, ویسے تو نہیں ہوگا انشاءاللہ, اگر لاگو ہو بھی جائے, کیا تمہارے ایک سے زیادہ نکاح پر پابندی اگر آ بھی جائے, 2 سے زیادہ بچے نئے پیدا کرنے پہ پابندی آ بھی جائے, تمہارے جائیداد کی تقسیم شریعت کے مطابق نئے کرنے کی پابندی آ بھی جائے, وراثت کے مال کی تقسیم کا معاملہ اگر نہیں کرنے کی بات آ بھی جائے, طلاق اور خلا اور نکاح کا معاملہ شریعت کے مطابق نئے کرنے کی بات آ بھی جائے, لا تحزن ان اللہ معنا, اس لیے کہ اللہ کا دین ایسے آسان ہے, جیسے جیسے حالات ڈالتے جاؤ ویسے ویسے دین کی آسانی کھلتے چلے جائیں گے. عزیز دوستو, وہ صحابی جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے, کہا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں ہلاک ہو گیا. پوچھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کس چیز نے تجھے ہلاک کر دیا؟ کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں نے روزے کی حالت میں اپنی بیوی سے ہم بستری کر لی, بہت بڑا گناہ ہو گیا, مجھے آپ کفارہ بتا دیجئے کیا گناہ کا کفارہ ہے؟ فرمایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اب تو کفارہ یہ ہے کہ غلام کو آزاد کرنا پڑے گا. کہا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میرے پاس غلام کو آزاد کرنے کی طاقت نہیں ہے. جیسا معاملہ آیا ویسے آسانی کھلتی گئی. کہا اگر تیرے پاس یہ نہیں ہے 2 مہینے کے مسلسل روزے رہ جا. کہا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اتنی طاقت جسم میں نہیں ہے کہ مسلسل 2 مہینے کے روزے رکھ لوں, اگر ایک روزہ بھی چھوٹ جائے پھر 2 مہینے کے رکھنا پڑے گا. یہ دین کی بات آئی, کہا میرے لیے برداشت نہیں ہو سکتی. پھر آسانی آ گئی, کہا پھر 60 مسکینوں کو کھانا کھلا دے, یہ اللہ کی طرف سے کفارہ ادا ہو جائے گا. کہا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہلی بات نہیں تھی, آسانی آ گئی, دوسری آسانی آ گئی, تیسری آسانی آ گئی, لیکن میرا معاملہ کچھ اور ہے. میرا معاملہ یہ ہے میں 60 مسکینوں کو تو کیا, ان سے کم کو بھی کھانا کھلانے کی طاقت نہیں رکھتا. اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جہاں میں اور آپ کھڑے ہیں یہ ساری مدینہ شہر میں مجھ سے زیادہ غریب کوئی نہیں ہے, 60 کو کھلانا تو بڑے دور کی بات ہے. فرمایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے جب یہ بات کہا اب تو تیرا معاملہ اللہ کے حوالے ہے, وہ وہیں پر جو سو بیٹھ گئے. ادھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد جو تعلیمات تھی وہ بتا دی. 3 آسانی آ چکی. کچھ ہی دیر کی بات ہے کہ مسجد نبی میں لوگ صدقہ دینے کے لیے آئے, آ کر ایک نے کھجور کی بھری ہوئی بٹی رکھ دی. اللہ کی طرف سے مزید آسانی آ گئی. تم پابندی لگاتے چلے جاؤ, شریعت کی آسانی آتی چلے جائے گی. کہاں اسے بلا لاؤ جس نے حالت روزے میں اپنے بیوی سے جماع کر لیا. کہاں نہ تو غلام آزاد کرنے کی طاقت ہے, نہ 2 مہینے کے روزے رکھنے کی طاقت ہے, نہ 260 مسکینوں کو کھلانے کی طاقت ہے, تیرے پاس کچھ نہیں ہے. تو آپ رب کی طرف سے آسانی آ گئی, یہ مشقتیں ہٹا دی گئی, یہ تکلیفیں ہٹا دی گئی. تیرا معاملہ یہ ہے کہ یہ کھجور کی بٹی لے, مدینے میں لوگوں کو بانٹ دے, 60 نہیں 6 میں بڑھتے ہوں گے, تیرا کفارہ ادا کر دینے والا ہے اللہ عز و جل. ڈالو پریشر, لاؤ پابندی, ہر اینگل سے دین کی آسانی ہمارے بعد موجود ہے. ابھی ختم نہیں ہوا واقعہ, جتنا ڈرا دے ڈرائیے آپ. عوام سول کوڈ کے لیے نئے سال کا آغاز مسلمان کر رہے ہیں, آپ بل کا آغاز کر رہے ہیں. لا تحزن ان اللہ معنا, غار ثور سے اعلان ہو چکا ہم تمام کے لیے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ کھجور کھلا دوں, 60 تو نہیں کھا سکیں گے, کھلا دوں. کہا کھلا دے, تیرا کفارہ ادا ہو جائے گا. فرمایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ ایک بات اور بھی سن لے میری, یہ مدینے کی ساری بستیوں میں میرے گھر سے زیادہ غریب کوئی اور نہیں ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کیا لوگوں کی بات کرتے ہیں, اس کھجور کو بانٹ دوں. اس کھجور کے کھانے کے سب سے زیادہ حقدار میں اور میرے گھر والے ہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا کھجور میں کھا لوں, کیا میرے بیوی بچوں کو کھلا دوں؟ کیا اگر ایسا کر لیا تو کفارہ ہو جاتا؟ ان اللہ معنا, کہا تو خود کھا لے, یہ کفارہ اللہ کی طرف تیرے لیے قبول کر لیا جائے گا.
اس درجے کی آسانی دین میں عزیز دوستو، ان اللہ مانا، اللہ ہمارے ساتھ ہے، گھبرانے کی بات نہیں ہے، حوصلے بلند رکھو، دین بلند رکھو، دین کی تعلیم سے جڑ جاؤ، علماء سے جڑ جاؤ، اہل علم سے جڑ جاؤ، قرآن سے جڑ جاؤ، سیرت سے جڑ جاؤ، سنت سے جڑ جاؤ، اخلاص سے جڑ جاؤ، حلال سے جڑ جاؤ، حرام سے رشتہ توڑ لو، نافرمانی سے رشتہ توڑ لو۔ مدد اللہ کی ہمارے ساتھ ہے۔ زمانے گزر گئے، فرعون گزر گیا، موسیٰ علیہ السلام کا دور گزر گیا، نوح علیہ السلام کا دور گزر گیا، نمرود کا دور گزر گیا، دور آئیں گے جائیں گے، بس اللہ ان لوگوں کے ساتھ ہے جو اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھامے رکھے۔ کہا ابو بکر غار ثور میں تیرا کیا خیال ہے ان دو کے بارے میں جس کا تیسرا مددگار اللہ ہے؟ اللہ نے قرآن میں گواہی دی۔ وقت تیزی سے بڑھ رہا، پھر آخری نقطے کی طرف آئیے۔ 3 دن گزرے، ان کی آنکھوں پہ اللہ نے پردہ ڈال دیا، اس غار پہ بھی نہیں پا سکے۔ 3 دن کے بعد وہ مشرک آدمی جو اسلام قبول نہیں کیا تھا، امانت دار تھا، 2 اونٹوں کو لے کر اسی پوائنٹ پہ ملاقات کرتا ہے، لوکیشن پہ، جس لوکیشن پہ ملنے کے لیے کہا گیا۔ دونوں اونٹنی پر سوار ہوئے، راستہ بتانے والا ماہر شخص۔ آج ماہروں کو اپائنٹ کرنے کی ہمارے پاس صلاحیت نہیں ہے۔ مسلم بچے 10th پاس کر لیے بات، انٹر کر لیے بات، کیا کرنا کوئی ویژن ہی نہیں ہے۔ آج ہماری جماعت، ہمارے مساجد میں غیر مسلم کیوں نہیں ہوتے؟ ایسے اکیڈمیشینز کو ہائر کرنا جو ہمارے بچوں کی ایجوکیشن کاؤنسلنگ کر سکے، لانا خرید کے راستہ بتانے کے لیے۔ مشرک تھا، ماہر کو چاہے پورے مکے میں سب سے ماہر آدمی کون ہے؟ کوئی معمولی بات ہے؟ دنیا کے لوگوں تک قرآن پہنچانے کا معاملہ ہے، سب سے ماہر کو چنا جائے، رقم دے کر، پیسہ دے کر ماہر کو چنے۔ راستے کی طرف نکلے، 4تھے دن کا آغاز ہوا۔ عزیز دوستو، ہجرت ہار کا معاملہ نہیں ہے، ہجرت جیت کا اعلان ہے، ہجرت فتح کا اعلان ہے۔ زمانہ اگر یہ سمجھے گا کہ مسلمان مکہ چھوڑ کے جانے پہ مجبور ہو گئے، ارے مجبور نہیں، فتح کا جھنڈا لانے کے لیے نکلے تھے، فتح کا جھنڈا لانے کے لیے جگہ بدلنا پڑا۔ ثبوت ان مشرکین نے اسی دن دے دیا جس دن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مکہ چھوڑ رہے تھے۔ ادھر مشرکین تھکے ماندے ڈھونڈ ڈھونڈ کر ہار گئے۔ جوشم قبیلے کے لوگوں میں سراقہ ابن مالک بیٹھا ہوا ہے۔ ادھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ساحلی علاقوں میں نکل گئے، مدینے کے راستے کی طرف، ان چٹانوں پہاڑیوں میں سے جہاں سے راستے کا ماہر آدمی لے کر جاتا۔ سراقہ ابن مالک جہاں لوگوں کے بعد مکے میں بیٹھا تھا، اس کے پاس ایک آدمی اگر کہتا ہے میں نے کچھ لوگوں کو اس راستے پر مدینے کی طرف جاتے ہوئے دیکھا ہے، فلاں راستے سے، مجھے امید ہے کہ وہی محمد ہے صلی اللہ علیہ وسلم، ابوبکر صدیق ہے۔ لوگوں نے کہا کیا بات کرتا ہے، چھوڑ، وہ تو چلے گئے، ہو گئی بات اب۔ لیکن سراقہ کے دل میں بات بیٹھ گئی۔ سراقہ ابن مالک اپنے گھوڑے کو لیا، ہتھیار کو لیا، اسی راستے پر نکلا جس راستے کی اطلاع ملی، گھوڑے کو دوڑاتا ہے، دوڑاتا ہے، دوڑاتا ہے، یہاں تک کہ یقین ہو گیا یہی راستہ ہے۔ دیکھتا ہے دور سے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ابوبکر صدیق پہ نظر پڑی۔ گھوڑا دوڑایا دوڑایا دوڑایا، اچانک دیکھتا ہے، سراقہ کہتا ہے میرا گھوڑا بل بلانے لگا اور رک گیا، آگے نہیں بڑھتا۔ مشرک تھے، تیروں پر مار کر جو سو حالات کا اندازہ لیتے تھے، فوری تیر نکالے، جس کو متبرک سمجھتا تھا، تیروں کو ڈالا، کھیل کرا، وہ تیر نکلی جو تیر نہیں نکلنا چاہتے تھے۔ لیکن پھر گھوڑے کو مجبور کیا، آگے بڑھتے گئے، یہاں تک کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور ابوبکر صدیق کی اونٹنی کے قریب پہنچنے کو تھے، گھوڑے کے سامنے کے دونوں پیر مٹھی میں دھس گئے۔ جیسے مٹھی میں دھسے، سراقہ ابن مالک نے اتنا کہہ دیا میں نے آپ لوگوں کو امان دے دی ہے، رک جاؤ۔ زمانے کا دستور تھا، کافر کی زبان پہ بھی اعتبار کیا جا سکتا تھا اس زمانے میں، اس لیے کہ جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کوئی کہتا، ان احسانات کو یاد رکھ کر کہتا جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان پر کیے تھے۔ ابوبکر صدیق سواری آگے بڑھا رہے تھے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ابوبکر رک جاؤ۔ کہا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ دھوکہ دے سکتا، کہا رک جاؤ، یہ اپنی زبان پر رہے گا۔ سراقہ جب نکلا، اونٹ کے پیر، گھوڑے کے پیر باہر نکالے،
اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم گفتگو کے لیے گیا، جیت آج ہی اعلان ہو رہی ہے حدیث دوستو، ابھی مدنی زندگی کا آغاز نہیں ہوا۔ سراقہ ابن مالک کہتا ہے کہ جب میرے گھوڑے کے پیر زمین میں دھس گئے اور میں آپ کا پیچھا کرتے ہوئے یہاں تک آیا، لیکن یہاں پیر دھسے، اسی وقت میرے دل میں یہ بات آ گئی، یقیناً محمد کا دین سچا ہے صلی اللہ علیہ وسلم، دنیا کی کوئی طاقت آپ کو شکست نہیں دے سکتی۔ کہا سراقہ نے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا سراقہ ابن مالک ہماری ایک بات سن لے۔ کہا ہر بات سننے تیار ہوں۔ کہا بس یہ بات ہمارے اس راستے کی اطلاع رازداری میں رکھنا، کسی کو نہیں بتانا۔ تو نے کہا یہ رازداری کی ایک شرط ہے، فتح دیکھیے، کامیابی دیکھیے، مکے سے نکل رہے ہیں جب ہی مدینے کے راستے پر ہے، مدینے میں پہنچے نہیں، جنگ احد نہیں، احزاب نہیں، بدر نہیں، کچھ نہیں۔ سراقہ ابن مالک کہتا ہے میں آپ کی بات راز میں رکھوں گا، لیکن میری ایک کنڈیشن ہے، ایک شرط ہے۔ کہا کیا ہے؟ شرط یہ ہے مجھے امید ہے کہ اب آپ مدینہ جب جائیں گے بہت جلد بڑی فوج کے ساتھ کامیابی حاصل کرنے کے لیے مکہ فتح کرنے آئیں گے، اور جب جس دن مکہ فتح ہو گیا سراقہ ابن مالک کو آج ہی امان لکھ کر دے دیجئے کہ مجھے اور میرے گھر والوں کو قتل نہیں کیا جائے گا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اسے لکھ کر دے دو کہ جب پلٹ کر مکہ آئیں گے ہم سراقہ کے لیے امان لکھ دیتے ہیں۔ آج ہی ابھی ہجرت کا آغاز ہو رہا، یہ فتح ہے مسلمانوں کی، یہ فتح اسلام کی، یہ محبت، یہ غلبہ جو آج مسلمانوں کے دلوں میں جو اسلام کی محبت تھی وہ کفار کو زمانے میں احساس تھا، اور یہی احساس عزیز دوستو ایک ہائی کورٹ کے جج نے کچھ دن پہلے ہمارے سامنے رکھا، جہاں ادھی پرچھ نام سے ایک فلم نکلی، جہاں ایک دوسرے مذہب کے لوگ جنہیں خدا سمجھتے ہیں ان کی بے عزتی کی گئی۔ ہمارا جذبہ، ہمارے ایمان کی وہ کیفیت کو کورٹوں میں ذکر کیا جاتا ہے آج بھی، جہاں جج صاحب نے اتنی عمدہ بات کہتی بھی کہی کہ تم نے ایسی پکچر بنا دی جس سے لوگوں کے دل دکھے۔ ارے اگر قرآن پڑھ کر قرآن کو غلط معنی میں بیان کر کے ایک پکچر بنا کر دیکھو پھر کیا ہوتا۔ یہ کس کے ایمان کا جذبہ بتایا جا رہا ہے کہ مسلمان اللہ کی کتاب سے بے انتہا شدت کے ساتھ محبت کرتے ہیں، لیکن افسوس کہ قرآن مجید کو اسپین میں لات سے مارا گیا، اللہ اکبر، قرآن مجید کو جلایا گیا عید کے دن مسلمانوں کے سامنے، اور ہندوستان کے اندر نہ جانے کتنے عہدوں پر ہمارے علماء کرام بیٹھے ہوئے ہیں، انٹرنیشنل پلیٹ فارم ٹویٹر کے ذریعے ٹویٹ نہیں کر سکے۔ رشیا کا صدر ولاڈیمیر پوٹن عید سے ملاقات کر کے مسلمانوں کو کہتا ہے کہ آج اسپین میں قرآن کو جلایا گیا، لیکن یاد رکھو رشیا میں قرآن کو جلانا جرم ہے، سزا ہوگی۔ کس کی زبان سے اللہ کہلوا رہا ہے؟ ایک عیسائی سے، ایک مشرک سے، اور آج قرآن کی محبت، وہ جذبہ سینے میں نہیں ہے، دن جا رہے، مہینے جا رہے، سال آ رہے ہیں۔ اصبحنا علی فطرت الاسلام، یہ فطرت اسلام کی قرآن سے اور سنت سے محبت ہمارے سینوں کے اندر ہونا۔ عزیز دوستو ہجرت کا آغاز سراقہ نے کہہ دیا مجھے امان دینا، یہی فتح تھی۔ وہاں سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کے سفر پہ نکلے اور مدینہ سے پہلے قبا علاقے میں پہنچے۔ قبا میں 10 دن آپ قیام کیے۔ قبا میں جب 10 دن قیام کیے تو وہاں مسجد قبا تعمیر کی گئی، جس میں 2 رکعت نفل نماز پڑھنے کا اجر ایسا ہے گویا عمرہ کرنے پہ جو اجر ہے وہ اللہ عز و جل دیں گے، لیکن عمرہ چھوڑ کے خالی نماز پڑھتے نہیں بیٹھ سکتے، وہ اجر اس درجے کا ہے۔ آخری پیغام، اب ہجرت کا سفر مدینہ پہنچے نہیں، بھی مدینے سے پہلے قبا ہے۔ جب قبا پہنچے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر آیت نازل ہوئی، واللہ یحب المطہرین، اللہ خوب پاک صاف رہنے والوں سے بہت محبت کرتا ہے۔ تو اللہ نے یہ بھی بتا دیا یہ طہارت پاک صاف رہنے والوں کا جو ذکر اس آیت میں آپ پر نازل ہوا یہ قبا والوں کا ہے جہاں ہجرت کے راستے میں آپ رکے ہوئے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے قبا کے لوگوں سے پوچھا تمہاری طہارت کا ذکر قرآن مجید میں ہے، کیسی طہارت لیتے ہو؟
کہا مٹی سے بھی صاف کرتے ہیں, پانی سے بھی صاف کرتے ہیں. کہا تمہاری طہارت کا ذکر تو قرآن میں ہے, اللہ محبت کرتا ہے پاک صاف رہنے والوں سے. ہجرت کے سفر کا پیغام پاکی ہے, صفائی ہے. عزیز دوستو, سب سے پہلا جائزہ منہ کا لیجئے. لال ہے, پیلا ہے, زردہ ہے, گٹکا ہے, منک چنڈ ہے, گوا ہے, کیا ہے, منہ کا جائزہ لیجئے. پہلے جسم کا جائزہ لیجئے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں تمام ازواج مطہرات میں یہ بات سب سے زیادہ مشہور تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو سب سے زیادہ ناپسندیدہ بات یہ تھی جسم کے کسی بھی حصے سے بدبو آنا. ناپسند کرتے تھے. صاف حالت میں رہنا, شفاف حالت میں رہنا, غسل کی حالت میں رہنا. عطر کا استعمال کیجئے, خوشبو کا استعمال کیجئے, منہ کو صاف رکھیے, کپڑوں کو صاف رکھیے, گاڑیوں کو صاف رکھیے, جگہ کو صاف رکھیے, لباس کو صاف رکھیے, دکان کو صاف رکھیے, گھر کو صاف رکھیے. واللہ یحب المطہرین. طہارت. کتنے نوجوان میرے بھائی ایسے ہیں جو آج مسجدوں کے باہر کھڑے ہوئے صرف یہ کہہ کر طہارت نہیں ہے بلکہ نماز نہیں پڑھ رہے ہیں. معاف نہیں ہوتی نماز. طہارت لی ہو جا کے آپ پھر صلاح ادا کرو. اور یہ طہارت نہیں لینے کی وجہ کیا تھی؟ پانی دستیاب ہے, مٹھی دستیاب ہے, ٹیشو دستیاب ہے, دین دستیاب ہے, علماء ہے, مسئلہ پوچھو, سب کرو. لیکن نہیں, عادت ہو گئی گندگی میں رہنے کی. کھانے کھانا, کچرے روڈوں پہ پھینک دینا. بقرعید میں لوگوں کو تکلیف, خون بہ رہا, گوبر بہ رہا, پانی کے ڈبرے, مچھر آ رہے, غیر مسلم آتے گزر رہے. آپ تقویٰ, یہ تکلیف تقویٰ ہے, یہ تکلیف تقویٰ ہے. سراقہ ابن مالک کو بولے رک جا, تو بولا امان میں رکھوں گا. راستے بتانے والا بولا میں آپ کو راستے بتاؤں, کسی کو نہیں بتاؤں گا. یہ اعتبار, یہ یقین تھا مشرکین کے سینوں میں ہمارے لیے, صحابہ کرام کے لیے. آج ہماری کیا جو سو قدر ہے غیر مسلموں کے پاس. صفائی کا خاص خیال رکھیے. گھروں سے شروع ہونا پڑتا. گھروں میں گھسے, پیمپراں پڑے ہوئے, پیشاب کی بدبو, نماز کی جگہ بس تھوڑی بہت صاف کر لیے, کچرا. عورتوں میں صفائی آنا پہلے, اب پھر آپ کا سینہ ٹائٹ ہو جاتا. بہت اچھا کرے مت صاحب, آپ بھی صاف کرنا, ہاتھ بٹانا. پھر کچرے کی پاکٹ بنی ہوئے تو میری ذمہ داری میں پھینکنا, انہوں نے کرے تو آپ صاف کرنا. واللہ یحب المطہرین. پاک صاف رہنے والوں سے اللہ محبت کرتا ہے. خالی صفائی کی وجہ سے کتنے جو مصیبتیں ٹل جاتے, محبت اللہ کی مل جاتی. عزیز دوستو, قباء سے نکلے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے انتظار میں وہ صحابہ کرام جو مدینے میں ہیں انتظار میں ہیں, کب آتے. شام تک انتظار کرتے, پھر خیموں میں چلے جاتے. جس دن قباء سے نکلے, یہودی مدینے میں اپنے گھر کے بازو ایک ٹیلا تھا, اس ٹیلے پر کچھ کام کے لیے چڑھا اور دیکھتا ہے قباء سے آنے والا جو راستہ مدینہ کی طرف ہے, سفید کپڑوں میں کچھ لوگ آ رہے ہیں ادھر. جیسے دیکھتا گیا کہیں یہی تو نہیں ہے جس کے انتظار میں لوگ 2 مہینے سے روزانہ ہوتے, دیکھتے, شام ہوتی چلے جاتے واپس خیموں میں. جیسے قریب آئے, یہودی کی نظر پڑی, تورات اور انجیل کی بات یاد آئی, صفتیں چہرے پر پہچان لی, پکار کر کہا اے عرب کے لوگوں, یہ رہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم, وہ عظیم شخصیت جس کے انتظار میں تم ہو. یہودی پہچان کے بتایا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد. جیسے پہچانے آئے, دوڑے دوڑے بچے بچیاں اور دوڑ کر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اونٹنی قصبہ کی نکیل پکڑ لیتے, کہتے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ آئیے, آپ کا بھی گھر نہیں ہے, آپ میرے گھر مہمان رہنا. کوئی ڈھکلتا, کوئی آپس میں جھگڑے کی بات نہ ہو جائے کہ ایک دوسرے سے کھینچتے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے اس قصبہ کی نکیل کو چھوڑ دو, یہ محمد کے نہیں صلی اللہ علیہ وسلم, یہ اللہ کے حکم سے چلنے والی اونٹنی ہے. قصبہ مدینے میں داخلہ لیتی ہے, اس مقام پہ رک جاتی ہے اور بیٹھ جاتی ہے. وہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اترتے ہیں. جہاں قصبہ بیٹھی یہ وہی جگہ ہے جہاں مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کو تعمیر کیا گیا. اور وہیں سامنے ابو ایوب انصاری رضی اللہ عنہ کا مکان تھا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا خوش نصیبی والی بات پورے صحابہ میں ابو ایوب کے گھر مہمان بن کے رہوں گا جب تک میں اپنا گھر مدینے میں نہیں بنا لیتا. صرف 3-4 باتوں پہ ہم کچھ نصیحت دینے کی کوشش کری تھی دوستو. یہاں سے تو ہجرت شروع ہوئی, ابھی آغاز ہے آزمائشوں کا. بدر ہے, احد ہے, احزاب ہے, خندق ہے,
مار کے متا ہے، 17 غزوات ہیں، کہیں جو سو سرایا ہے، جانوں کی قربانی ہے، انگلیوں کا کٹا لینا، سینے کا چروا لینا، پیروں کو کٹا لینا، ایک ایک قبر میں 2 دفن ہو جانا، یہ سب کچھ قربانیوں کے بعد آج اس ممبر سے قرآن اور سنت کو بیان کیا جا رہا ہے۔ وہ قربانیوں کا احساس کریں، وہ ہجرت کا احساس کریں، اس عظیم واقعے کو اپنی زندگی کا حصہ بنا لیں۔ نہ مبارکبادی کی کوئی ضرورت ہے، نہ غم کی کوئی ضرورت ہے، اگر ضرورت ہے تو اطاعت کی ضرورت ہے، پڑھنے کی ضرورت ہے، سمجھنے کی ضرورت ہے، علمی مجلسوں کی ضرورت ہے، سسٹمیٹک انداز میں مسلمان جماعتوں کو مضبوط کرنے کی ضرورت ہے، طہارت کی ضرورت ہے، غیروں کے سامنے دین کو صحیح طریقے سے پیش کرنے کی ضرورت ہے، قرآن کو بلند کرنے کی ضرورت ہے، حدیث کو بلند کرنے کی ضرورت ہے، وعدہ خلافی نہیں کرنے کی ضرورت ہے، مسلمان کی عزت کرنے کی جو سخت ضرورت ہے۔ اللہ ہم تمام کے لیے اس عظیم ہجرت کے واقعے سے جو پیغامات ہے اس سے نصیحت کروائے۔ وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ وسلم تسلیما کثیرا۔ مزید علماء اور مقررین کے بیانات سننے کے لیے ہمارے YouTube چینل کو سبسکرائب کیجیے۔ جزاک اللہ۔